پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ جو 1857 کی جنگ تھی نا، آزادی کے لیے لوگوں نے کوشش کی کہ برطانیہ سے نجات پائی، یہ غیر کیوں ہمارے ملک میں چلو، اس میں ناکامی ہو گئی، ہار گئے۔ اب دوسری قومیں جو تھی وہ تو ان کے ساتھ مل گئی، انگریز ان سے خوش تھا، کچھ نہیں ان کا بگڑا، مگر مسلمانوں کی شامت ہے، حکومت ان سے چھینی تھی، انہیں رنج بھی زیادہ تھا، برطانیہ ہمارا دشمن ہو گیا۔ ہمارے علاقوں میں جو آیا نا انگریز، جس کو ہم کہتے ہیں یہ چیزیں ہم نے نہیں ظلم دیکھا، جن علاقوں میں پہلے آیا، یہ بہار اور یوپی، درختوں پر لوگ لٹکا دیے گئے، جگہ جگہ پھانسیاں جو تھی چوکوں میں بنا دی، اتنے ہزاروں عالم بیچارے شہید کر دیے گئے، اور جو زندہ بچے وہ جزائر انڈمان میں کاڑے پانی بھیج دیے، وہاں ان کی قبریں بنی، اور کئی لوگوں کے جو قبرستان تھے صادق پر وغیرہ سارے محلے ان کے گرا دیے، وہاں کمیٹی گھر بنا دیے، قبرستان اور جو وہاں درخت تھے وہ بھی اکھاڑ دیے، ظلم کی حد کر۔ تو ایک تو مسلمان پیش گیا بیچارے، دوسری طرف عیسائی مشنری ساتھ آ گئے، انہوں نے صرف حکومت چھیننے پر اکتفا نہ کیا، فیصلہ کر لیا، اور گلیڈسٹون نے وہاں پارلیمنٹ میں کہا کہ اگر سارے ہندوستان کو ہم عیسائی نہ بنا سکے تو خدا میں یسوع مسیح کو جواب کیا دیں گے؟ اس لیے پادری ساتھ آئے، اور ان کے ساتھ میجسٹریٹ ہوتے، زبردستی لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا، وہ پرچار کر۔ اب مسلمان بیچارے سہمے ہوئے جان بچاتے پھرتے تھے، ان کے دشمن تھے انگریز، تو غالب آتے جاتے تھے۔ اس وقت بھی اللہ نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے بندوبست کیا کہ کچھ عالم اٹھ کھڑے ہوئے جنہوں نے ان کا رد کیا، پادریوں سے مقابلے کیے، ورنہ حیران ہو سید زادے کافر ہو گئے، عالم عیسائی ہوئے، پادری عماد الدین جیسے مولوی عبدالحق کتابیں لکھی، قرآن کی تفسیریں عیسائیوں کی لکھی، بناوٹی، دین پر قیامت آ گئی، حکومت بھی گئی، دین کو بھی کچلنے کی کوشش کی۔ اس وقت ایک شخص جس کی محنت کا ذکر کیے بغیر میں نے جیسے کہا وہ مولانا رحمۃ اللہ تھے، جو مکہ ہجرت کر گئے۔ جب ان کے رنٹ جاری ہوئے نا، انگریزوں کے پادریوں کو کوئی جواب نہیں آیا، انہوں نے سب سے بڑا پادری جو تھا جس کو کہتے تھے کہ یہ خود نہیں بولتا، روح القدس اس کی زبان پر بولتا، اتنا گمان تھا ان عیسائیوں کو۔ اور اس کی کتاب جو میزان الحق، اس کو آپ پڑھیں، بیلنس آف ٹروتھ، اس نے لکھا کیا ہے اسلام، کون سا نبی لیے پہ، اتنی عربی کتابوں کے حوالے، تفسیروں کے، مثنوی رومی، بے شمار علم کا عالم تھا بے ایمان۔ اب مقابلے میں نہ کوئی کھڑا ہو، ادھر حکومت کا ڈر۔ تو اس وقت پھر اللہ کے بندے مولانا رحمۃ اللہ کھڑے، انہوں نے اس کے جواب میں اظہار الحق لکھی۔ اب وہ اردو زبان میں 3 جلدوں میں چھپ گئی ہے، بائبل سے قرآن تک، بڑی پیاری کتاب، اور اس پر جو حاشیے چڑھوائے مولانا تقی عثمانی صاحب نے اپنے ایک استاد سے، اکبر علی صاحب سے، اس سے کتاب کئی گنا بڑھ گئی۔ اوپر اصل کتاب ہے، نیچے جو مزید حوالے ملے نا انسائکلوپیڈیا، بعد میں بڑا علم ترقی، وہ بھی اتنی زبردست کتاب ہے کہ ہر مسلمان کے پاس ہونی چاہیے کہ یہ عیسائیت کیا ہے، اس کے کیا عقیدے، کتنے فرقے۔ تو میزان الحق کے جواب میں اظہار الحق، اور آگرہ میں مناظرہ ہوا پھر، جس میں کئی دن مناظرہ ہوا، اور آخر میں پادری خانڈر نے مجبور لکھ دیا کہ واقعی ہم تسلیم کرتے ہیں کہ بائبل میں کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں تحریف ہوئی، رد و بدل ہوا، ساری نہیں، کچھ بدل لکھی۔ اب اس پر چرچ آف انگلینڈ ناراض ہو گیا، انہوں نے کہا یار تو نے بیڑا ہی کر دیا، جب مان لیا کہ ایک لفظ ہی بدلا ہو، کیا اعتبار رہا ہماری کتاب، واپس بلا لیا۔ وہ پھر ترکی چلا گیا، وہاں اس نے دیکھ کر کیا کہ علماء اتنا نہیں ہمارے بارے میں جانتے، وہاں جا کر اعلان کر دیا کہ آئے کوئی مسلمان میرے مقابلہ۔ تو اس وقت خلافت عثمانیہ ہی تھی، خلیفۃ المسلمین نے پھر اپنے نائب کو لکھا ہندوستان کہ اگر کوئی عالم، مکہ لکھا کہ وہاں یہاں کوئی عالم ہے نا جو عیسائیوں کا مقابلہ کر سکے تو بھیج۔ تو مولانا اس زمانے میں ہجرت کر کے چلے گئے، بڑی مصیبت آئی کہ جب انہوں نے ہرا دیا، جہاد میں حصہ لیا تھا، رنٹ نکل گئے، ان کو گرفتار کیا جائے۔ تو پھر مولانا بیچارے چھپتے چھپاتے جنگلوں میں ساحل کا رخ کیا کہ جہاز میں سوار ہو کر نکل گئے۔ تو فرماتے کئی مرتبہ سرکاری سپاہی اس طرح گھوڑوں پر میرے پاس سے گزرے کہ ان گھوڑوں کی جو دھول تھی، گرد و غبار، وہ مجھ پر پڑتا تھا، میں جھاڑیوں میں چھپا ہوا دیکھ نہیں سکے۔ چلے گئے مکہ، چلے گئے وہاں مدرسہ سولفیہ بنایا، نیک لوگوں کی نیکیوں اللہ ضائع نہیں کرتا۔ سولت النساء عورت تھی بیگم کلکتہ کی، اس نے خرچہ دیا، اب تک چل رہا، ہزاروں لاکھوں لوگ عالم بنے وہاں سے، مدرسہ سولفیہ کہتے، کئی حاجی وہاں جا کر، زیادہ تبلیغی لوگ جو ان کے پاس ہی ٹھہرتے۔ تو جب اس نے لکھا نا مکہ کے حاکم کو، متحد تھا اس کے کہ کوئی عالم بھیجو، اس نے پوچھا عالموں سے، عالموں کو کیا تھا، جبے پہنتے ہیں بس بڑے بڑے اور کھونڈیاں ہاتھ میں، کھاتے پیتے، عیسائیوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ اور لوگوں سے اس نے پوچھا کوئی بتاؤ خلیفہ عالم مانگتا ہے، تو انہوں نے پھر کہا رحمت اللہ ہندی جو ہے نا
ہندی کہلاتے تھے نا اس وقت، وہ ہے، آپ کو جہاز میں بھیج دیا گیا۔ جب آپ وہاں گئے، یہ نیک لوگوں کا تذکرہ جو ہے اس پر بھی رحمت نازل ہوتی ہے، ایمان تازہ ہوتا۔ تو پادری فانڈر کو پتا چل گیا کہ وہ رحمت اللہ ہی آ گیا، وہ پھر چھپ گیا اندر کمرہ، اس نے نہ کنڈی لگا لی، وہاں زہر کھا کر مر گیا، سامنے نہیں آیا۔ تو اللہ کے نیک بندے جو تھے نا وہ مقابلہ عیسائیوں کو کرتے تھے، مگر مجبوری، ایک حکومت ہم سے چھینی تھی انگریز دشمن، دوسری طرف ان کے پادری کفر پھیلا رہے تھے، رسالے پر رسالہ، مستقل رسالے نکل رہے تھے کہ اسلام کوئی ہے، رسول اللہ کو علانیہ گالیاں دیتے تھے، توہین، مسلمان بیچارے کیا کرتے، حکومت ان کی۔ اور ایک طرف ہمارے مولوی حضرات جو تھے نا، شیعہ سنی بریلوی دیوبندی کشمیر کے اس وقت بہت بڑھ گئی۔ مولانا احمد رضا خان علم ان کے پاس بڑا تھا، بڑا ظلم کیا کہ یہ دیوبندی کافر ہیں، جو ان کو کافر نہ سمجھے وہ بھی کافر۔ اور اس زمانے میں مکہ گئے، جدہ گئے، مدینہ گئے، جو اس وقت عالم تھے وہ سارے تھے انہی کے عقیدے تھے، ترکوں کی حکومت بھی اسی طرح کے تھے بریلوی، ان سے فتوے لے لیے کہ ان کو جو کافر نہیں سمجھتا وہ بھی کافر ہے، یہ لفظ لکھا گیا۔ کسان کھڑا کر حسام الحرمین کہتے ہیں اس کو، حرمین کی تلوار، وہاں سے تلوار لے آئے مسلمانوں کو ذبح کرنے۔ جب یہ ہنگامے، یہ ادھر لڑائی میں لگ گئے، ادھر عیسائی مشنری غالب آتے جائیں، تو اس وقت لوگوں میں نا یہ رجحان ہو گیا، جیسے اب بھی کہتے ہیں خمینی جیسا کچھ چاہیے، لوگ انتظار کرنے لگے کہ اب یار کوئی نہیں، کوشش بھی کر دیکھی، مجاہدین بھی بیچارے مارے گئے سرحد میں، کچھ نہیں پتا، اب کوئی مرد غیب ہی آئے نا، میں بھی شریک ہاں مرے، یہ چیز چل پڑی، لوگ آپس میں کرنے لگے، جو مرزا کو موقع مل گیا کین موقع پر اس نے فائدہ اٹھا لیا کہ مہدی کو ڈیکنے لگے، مسیح موعود آنا چاہیے۔ اور یہ بھی علماء نے غلط بات پھیلا دی کہ صدیاں 14 ہی ہیں، اس کے بعد کوئی صدی، اس لیے 13ویں صدی کے بعد کوئی نہیں۔ یہ بھی اور رسالہ بھی انہوں نے قادیان نے کیا 14ویں صدی، ہمارے حوالے دیا کہ اس میں کہتے تھے مہدی آنا، پھر وہ تو گزر گئی مارا مشی کا، تو بیوقوفی جو ہے پھنسا دیتی، کوئی 14ویں صدی کا ذکر نہیں تھا، کچھ نہیں۔ ان حالات میں مرزا غلام احمد ذہین نکلا، اس نے قلعے بہت پہلے کاٹے تھے، 6 مہینے کے روزے رکھے، ہوشیار پر جا کر قلعہ کاٹا، ورد وظیفے صوفیوں کی طرح کرتا تھا کہ کوئی الہام ہو، کشف ہو۔ مسلمان پہلے ان چیزوں میں پھنسے ہوئے، فلاں کو خواب آیا، فلاں کو کشف ہوا، یہ تو پہلے اس جال میں پھنسنے کے لیے تیار ہے۔ جو دین کے مسئلے کرے بے شک کتنی دلیلیں دے، اس کے جال میں نہیں پھنس۔ جو کھیل و مریدی کے اقبال کہتے ہیں نا، تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کر، آپ کہنا اور ریسرچ کرو، ادھر نہیں آئے ہو، کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت زیادہ، کوئی پیر بن جائے نا پھنس جاتے۔ جب انہوں نے سنا کہ ایک شخص نے اعلان کر دیا میں ہوں امام مہدی، میں یہ پہلے ہی منتظر سے کہ آنا چاہیے اس وقت امام مہدی کو، پھنس گئے، بہت لوگ پھنس گئے، مرزا غلام کے چیلے بن گئے۔ ہوشیار نکلا، پہلے نہیں ننگا ہوا کہ میں نبی ہوں، جس نے کہا نبی بنا چاہتا تھا، کروڑ لعنت، اللہ اور فرشتوں کی لعنت، حضور کے بعد کوئی نبی ہو سکتا؟ ہمارا عقیدہ رکھا، دہلی کی مسجد میں اعلان کیا کہ اگر میں نبی بنوں میرے کو لعنت۔ مگر آہستہ آہستہ جب لوگ پھنس لے گئے، کہا ہاں نبی میں پہلے ہی تھا، ذرا سمجھتا نہیں تھا، جار نہیں پڑتا۔ اس طرح کا نبی اور امام کبھی نہیں ہوا کہ آہستہ آہستہ لوگوں کو پڑتا۔ نبی پہلے دن اتنا آتا کیا دیتا میں ابھی دنیا مخالفت کرے، اس طرح نہیں ہوا کہ 10-15 سال کتابیں لکھے، وہی مسلک رکھے جو مسلمانوں کا کہ نبی کوئی نہیں آ سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہیں، زندہ آنا، آپ دیکھیں گے حیرت ناک طریقے سے اس نے فراڈ کیا، کوئی مسئلے کا یہ معاملہ نہیں دھوکا۔ تو لوگ منتظر سے مہدی بن گئے۔ اب خاندان اس کا دیکھیں، آپ دیکھیں صحیح بخاری میں جو آتا ہے، رسول کریم علیہ السلام نے جب خط لکھے بادشاہوں کو، تو کیسر روم کو بھی خط لکھا۔ وہ ان دنوں میں نا مسجد اقصیٰ آیا ہوا تھا، کیونکہ اس نے ایرانیوں کے مقابلہ میں فتح پائی تھی جو سورہ روم میں، تو شکرانے کے لیے آیا تھا کہ یہ ہمارے اللہ کا گھر ہے، عیسائی جو تھا۔ تو وہاں ہی خط اسے پہنچا، اس نے پر پوچھا کہ کوئی لوگ ہیں اس شہر کے جہاں سے یہ خط مجھے آیا، اس علاقے کے، تو بتایا گیا کہ ہاں ابو سفیان اور اس کا قافلہ تجارت کے لیے آیا گیا، ان کو پیش کیا۔ اس نے پھر پوچھا، انہوں نے کہا ابو سفیان نے میں اس آدمی کا سب سے زیادہ قریبی ہوں، میرا خاندان جو ہے نا اسی میں سے میں سب کو جانتا ہوں۔ اس نے پر کھڑا کر دیا اس کو، پیچھے لوگوں کو کھڑا کر دیا اور اپنے ترجمان کے ذریعے کہلا دیا کہ جو پوچھوں گا اگر یہ جواب غلط دے تو پچھلے والے مجھے بتا دیں۔ اس لیے ابو سفیان سے ڈر گیا کہ غلط بات نہیں کہی کہ ایسا نہ ہو کہ یہ مجھے ٹوک دیں تو مارا ہی جاؤں پہ۔ تو اس نے جو باتیں پوچھی، اس نے یہ بھی پوچھا کہ اس کے خاندان میں کوئی بادشاہ ہوا؟ کہا نہیں۔ اس کا خاندان کیسا؟ کئی سوال کیے،
بعد میں پھر اس نے تبصرہ کیا کہ میں نے پوچھا تھا اس کا خاندان کیسا ہے، آپ نے بتایا بہت اعلیٰ خاندان، نبی ایسے ہی خاندانوں میں آتے ہیں۔ جو پوچھا کہ کوئی اس کے خاندان میں بادشاہ گزرا، تم نے کہا نہیں۔ میں نے سمجھ لیا کہ اگر کوئی پیچھا گزرا نا بادشاہ اور سلطنت جاتی رہی تو اپنے بڑوں کی حکومت دوبارہ حاصل کرنے کی اس نے جھوٹ بولا۔ اب اسی معیار پر غلام احمد قادیانی کو دیکھیں کہ یہ جس خاندان میں پہلا جھوٹ آپ یاد کریں کہ یہ اپنی کتابوں میں لکھتا کہتا جتنے ہمارے شجرے ہیں وہ سب بتاتے ہیں کہ میں مغل ہوں، مغلوں کی شاخ برلاق سے، مگر بے ایمان ہونے کے لیے لوگوں کو بیوقوف بنانے کی صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، مسلم میں، کہ ایمان اگر ثریا پر بھی ہوتا آسمان پر تو فارس کے لوگ اس کو ضرور حاصل کر لیتے۔ ایرانیوں کی تعریف کی آپ نے، اب اس نے سوچا کہ میں کس طرح اس پر قبضہ کروں۔ لکھتا یہی ہے کہ کوئی ثبوت نہیں میرے پاس کہ میں فارسی ہوں، میں بالکل مغل ہوں، برلاس ہوں، مگر اللہ کا الہام مجھ پر ہوا کہ فارسی وہ لوگوں کے سیجر، مجھے فارسی کہا اللہ نے الہام میں، اس لیے شجرے جھوٹے ہیں، خاندان کی تاریخ جھوٹی ہے، اللہ کا الہام سچا کہ میں فارسی حدیث پر قبضہ کرے۔ اب میں رائی ہوں، مگر کوئی حدیث نظر آ جائے کہ فاطمہ کہ میں کہوں ہاں خاندان تو یہی بتاتا رہا، ہمارے بڑے بتاتے ہیں ہمارا رائی ہیں، مگر نہیں، الہام نے مجھے بتایا کہ میں عرب ہوں فاطمی۔ بھئی وہ الہام پر لعنت بھیج، جب واقعہ یہ ہے کہ تو مغل ہے، مانتا کہ مغلوں میں سے ایسی دیدہ یہ ایک نقطہ یاد رکھیں کہ مانتا کہ میرے خاندان کی کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ میں فارسی، یہی ہے کہ ہم مغل ہیں، برلاس ہیں، مگر الہام میں چونکہ مجھے فارسی کہا گیا اس لیے یہ حدیث میرے حق میں ہے کہ ایمان ثریا پر بھی ڈاکہ دن دیارے برجستی فراں کے نام کی ہے، اس کا خاندان لکھا، ایک کہتا ہاں خاندان تو میرا فراں ہے مگر میں اس میں شامل ہو گیا ہوں۔ پہلا افراد تو یہ کیا کہ مغل ہوتے ہوئے فارسی اور اصل بن گئے۔ کہہ رہا تھا رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مہدی جو ہوگا وہ فاطمہ کے اولاد سے ہوگا۔ کہتا ہاں ہمارے خاندان کا فاطمیوں سے تعلق، ہم سید نہیں، مگر بڑوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بڑوں نے نا سیدوں کی کچھ لڑکیوں سے کبھی شادی کی تھی، اس لیے خون فاٹی کا ساری دنیا جانتی ہے نسب باپ سے ثابت ہوتا ہے، باپ سے چلتا ہے، بیوی بے شک کسی کا۔ یہ میں نمونے بتا رہا ہوں کہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے مغل ہوتے ہوئے فارسی بنا اور برلاس ہوتے ہوئے فاطمی الاصل ہو گیا۔ خاندان جو تھا غداروں کا، بہت بے ایمانوں کا خاندان تھا۔ قادیان میں بہت سارا علاقہ اس کے پردادے کا تھا، گل محمد اس کا نام تھا، رئیس تھا، بڑی جائیداد تھی، عیش و عشرت کی زندگی گزارتے تھے، مگر بعد میں آ کر نا سکھوں نے علاقہ پھر چھین لیا، بہت سارے گاؤں چھین لیے، صرف قادیان رہ گیا۔ اس کے دادے کی زندگی میں عطا محمد اس کے وقت وہ بھی چھین گئے اور ان کو نکال دیا قادیان سے، یہ دوسرے علاقوں میں جا کر دھکے کھاتے رہے، پھر واپس آئے رنجیت سنگھ کے آخر زمانہ میں، تو وہی بعد کے بڑوں کی حکومت لینے کے لیے جو اس کیسر نے کہا تھا، بڑا پڑھا لکھا اہل کتاب تھا، وہی کل بنایا ذہن میں کہ ہمارے بڑے اتنی جاگیروں کے مالک تھے۔ لکھتا ہے کہ میرے پاس اس وقت 10 روپے بھی نہیں ہوتے تھے جب میں نے یہ کام کی شروع کیا نبوت، اب لاکھوں کی آمدنی اور اتنی عیاشی کی زندگی بعد میں گزاری، بیویوں کے زیورات اور ریشم اور سارا ان کی اپنی کتابیں، سیرت المہدی مل جائے نا دیتے نہیں، آپ چھپا لی، وہ اس کے بیٹے نے لکھی، بشیر احمد اس کا نام تھا، اس نے نا وہ پھر سیرت المہدی اپنے باپ کی سیرت پر جیسے حضور اور روایتیں لکھی ہیں، مجھ سے بیان کیا عبداللہ سناری نے، مجھ سے بیان کیا والدہ صاحبہ نے، حدیثوں کی طرف اس میں سب حال ہے۔ تو بھوکا مرتا تھا مگر وہ جائیداد حاصل کر گئی، لاکھوں کی آمد۔ اب عیاشی جب شروع ہوئی، حکیم محمد حسین تھا اس کا مرید، اس کو جو لکھتا رہا نا یہ نسخہ بھیجو، یہ بھیجو، جواہرات اور موتی اور سارے دولت کے پاس آ گئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا دیکھے سچے تھے، اچھا بلا گزارا تھا، حضرت خدیجہ کو اللہ نے مال دیا تھا، جب دین کا کام شروع کیا آخر کیا ہوا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام سچے نبی کا دنیا سے گئے، اس وقت آپ کی ذرا جو تھی گرو تھی، مسلمانوں سے کچھ نہیں مانگا، نہ ذکر کیا، گھر میں کھانا پکانے کے لیے نہیں تھا، چراغ میں روشنی کے لیے تیل نہیں تھا، روسی سے حضرت ایسا لے لیا۔ رسول اللہ نے ایک یہودی سے قرض جوڑ لیے اور اپنی ذرا گرو رکھ دی کہ مسلمان بعد میں چھڑا لیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کو پتا چلا، بعد میں وہ قیمت دے کر چھڑایا اس ذرا کو۔ سچے نبی کا یہ حال تھا، لوگوں کو زکوٰۃ اور عشر سے سیر کیا، جوڑیاں برکت دی ان کو، اپنا خاندان تھا، کئی کے دن چولہا نہیں، سچا تھا، مگر ادھر یہ حال لکھتا مجھے 10 روپے نہیں ملتے تھے
مگر اب لاکھوں کے منی آرڈر آ رہے ہیں، اور جو سامنے آ کر دیتے وہ اور مرید ہے دولت کمائی۔ تو غدار ایسے تھے کہ جب انگریزی حکومت قائم ہوئی، اس کے دادا نے پھر 50 باپ نے غلام اسلم 50 گھوڑ سوار گھوڑوں سمیت انگریزوں کو دیے 1857 کی جنگ میں۔ اور بعد میں پھر ان کو جو چٹھیاں ملی انگریزوں کی طرف کہ یہ وفادار خاندان ہے، ان کا خاص خیال رکھو، اور جو انگریز گورنر ہوتا تھا پنجاب کا، اس کے دربار میں خاص لوگوں کو کرسیاں ملتی تھیں، عام آدمی نہیں کرسی پر بیٹھ سکتا، اس کے باپ کو ملتی تھی۔ اور بڑی تعریف کی مرزا نے کہ میرا خاندان حکومت کی نظر میں بڑا وفادار ہے، اپنی غداریوں کے ثبوت دیتا رہا، اور اپنی ساری کتابوں میں 28 سال اور کوئی بات ناگا کی ہوگی، میرے بھائی یہ بات ناگا نہیں کی کہ جو وفاداری اور حکومت کی خدمت میں نے کی ہے یہ دنیا کی کوئی آدمی نہیں کرتا۔ انگریزوں کو لکھ لکھ کر یہ بھیجتا رہا، اور یہ بھی لکھا کہ میں تمہارا ہی خود کاشتہ پر، اپنی زبان سے یہ لفظ نکلا، اس لیے میرا اور میری جماعت کا خیال رکھنا۔ ویسے ہی تھا کہ قادیانی کو چلا جا کیا، کسی کی سفارش کر دے، کوئی انگریز رد نہیں کرتا، دوسرے مسلمانوں کی شامت آئی تو خاندان غداروں کا تریمو ہیڈ پر جب انگریزی فوج سے مسلمانوں کا مقابلہ، اس وقت اس کا بھائی مرزا غلام قادر انگریزی فوج میں تھا، انگریز حکومت کی وفاداری، اور یہی لکھتا رہا کہ میرے دین کے 2 حصے ہیں، اللہ کا حکم مانو اور اس انگریز حکومت کی اطاعت کرو، اور اس پر اللہ کی رحمت سمجھو۔ اسی لیے علامہ اقبال کے سب سے بڑے دشمن، اس کا نام نہیں سننا چاہتے، اس نے ہمیں ان جھگڑوں سے چھڑایا کہ مسلمانوں تم جو باتوں میں الجھے یہ ان کی چلاکی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گیا مہدی، یہ اصل حقیقت نہیں، یہ غدار ٹولہ ہے، اور اس لیے پیدا ہوا کہ اس امت کو غداری سکھائے، اور انگریزوں کو لکھ لکھ کر یہ یادداشتیں بھیجی کہ میں نے جو خدمت آپ کی ہے اور جو کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کے ذہن سے مہدی کا تصور کہ وہ جہاد والا آئے گا، عیسیٰ وہ نکال رہا ہوں، اور یہ بات جیسے جیسے پھیلے گی آپ کی حکومت مضبوط ہوگی، اپنی وفاداریوں کی یقین دلاتا رہا۔ اس لیے علامہ اقبال کہتے ہیں یار اس کی تم باتیں کرتے ہو کہ مہدی یا غدار کہو کہ امت مسلمان کو برباد کرنے کی ایک سازش کی، یہ تو ڈھونگ ہے، عیسیٰ علیہ السلام مر گیا، یہ پہلے بھی سر سید کہتا تھا اور کہتے رہے، مر گیا نبی پھر کیا ہوا اور نبی بھی مرے، الو جو سیدھا کرتے ہو کہ میں، اور آخر سکھاتا یہ ہے کہ آزادی نہیں چاہیے۔ ایک پرچہ جاری کیا تبلیغ رسالہ میں پڑھے، نمبر شمار، نام، پتہ، بتاؤ کون اس ملک میں آزادی چاہتا ہے، ان کی مجھے خبر دو، خفیہ رکھوں گا اور وہ گورنمنٹ برطانیہ کو اطلاع دیں گے۔ اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ جو نبی بنا دولت اغیار را رحمت، وہ کافروں کی حکومت کو اللہ کی رحمت کہتا رہا، اتنا دین سے بے خبر۔ ہم تو مسلمانوں کی بھی حکومت ہو وہ نہ اسلام پر عمل کرے اس کو بھی عذاب سمجھے، یہ کافروں کی حکومت کو کہتا کہ وہ رحمت الہی، دولت اغیار را رحمت شمر، رقصا گردے کلیسا کر، ساری زندگی کا نچوڑ کیا کہ گرجوں کا طواف کرتا رہا، مر گیا، عیسائیوں کی خوشامد سب کے لکھتا رہا۔ جب انگریز کچھ ناراض ہوئے نا کہ تو کوئی سخت کلمے عیسائیوں کے بارے میں لکھتا ہے، یسوع مسیح کے بارے میں لکھتا ہے کہ اس کی دادیاں نانیاں، اس نے پھر لکھا، اپنی نیت نامراد چھپائے رکھتا، پھر بھی کہنے لگا میں کوئی اس لیے نہیں کرتا کہ دین کی خدمت کرنی ہے، مسلمان جذباتی قوم ہے، یہ ان چیزوں سے غصے میں آ جاتی ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ یہ پادریوں کو قتل نہ کر دے، ان کے دفتر نہ جلا دے، میں ان کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے ذرا تلخ زبان استعمال کر کہ یہ خوش ہو جائیں کہ مرزا نے یار کیسا نکال دی کہ پادری ایسے ایسے ایسے، کہتا دل سے نہیں کہتا، میں نہ کون مسلمان جذباتی ہیں، آپ کا پتہ نہیں کیا، ایسا نام مراد تھا لان۔ اس لیے امامت نظم لکھی ہے اقبال رحمۃ اللہ نے ضرب کلیم نے، اس میں کہتے ہیں کہ لوگوں تم پوچھتے ہو کہ امام کون ہو، امام یہ ہوتے ہیں جو غداری سکھائیں، غلامی کا درس دیں، فتنہ ہے ملت بیضا ہے امام، یہ آپ نچوڑ یاد کر لیں، وہ پیشوا اور لیڈر صحیح ہوگا مسلمانوں کا جو انہیں حاضر سے بیدار کرے کہ جو ہو رہا نہ غلط ہے، اٹھو اس کو تبدیل کرو، جو سبق دینا جو ہو رہا قبول کرو، یہ حاکم ٹھیک ہے ساتھ دو، آپ سمجھ لیں شیطان کا جنگ، فتنہ ہے ملت بیضا ہے امامت، اس کہتے ہیں وہ شخص امام بن جائے مہدی بن جائے اس کا امت کے لیے سمجھ لیں وہ ایک فتنہ ہے، مصیبت، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے، جو یہ سبق دے کہ سلطانوں کی خدمت کرو، وقت کے بادشاہوں کا ساتھ دو، یہی پہچان ہے کہ بے ایمان آدمی۔ اللہ کے نیک بندے جو آتے ہیں وہ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیدار کر، جو آگ لگا دے۔ اور ایک نظم اس کے بارے میں لکھی، نام نہیں لیا مگر یہ قادیانی جلتے ہیں، کہتے ہیں اقبال اس نے گٹے سے پکڑانا جیسے پہلوان کہ عیسیٰ مسیح کو کیا روتے ہو، غدار کی پہچان کرو کہ باپ دادے اس کے گھوڑے دیتے رہے 50 بار انگریزوں مسلمانوں کے مقابلہ، بھائی انگریزوں کے حمایت میں لڑتا رہا، انگریز کرسیاں دیتے تھے اور یہ ساری عمر کتابوں میں لکھتا رہا کہ میں نے یہ فریضہ ناگا نہیں کیا کہ آپ کی خدمت کر رہا ہوں۔
عراق پر حملہ ہو گیا، بغداد جو ہاتھ سے جاتا رہا قابض ہو گیا، ترکوں سے سب کچھ چھین لیا۔ تو اس زمانے میں جو خلیفہ تھا ان کا بشیر الدین محمود، اس نے یہ کہا کہ اگر میں خلیفہ نہ ہوتا اور یہ ذمہ داری میری نہ ہوتی تو میں والنٹیئر بن کر انگریز کی فوج میں جاتا۔ مسلمان غمگین ہو گئے کہ بغداد ہاتھ سے جاتا رہا اور قادیان میں چراغاں ہو۔ اسی لیے جسٹس منیر اور کیانی کو مسلمان نہیں تھے، مگر جب تحقیقاتی عدالت بنی انہوں نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ یار یہ چیزیں جو ہمارے سامنے آئی، ہر وقت مسلمانوں کے دکھ میں یہ دشمنوں کے ساتھ رہے، خوشیاں مناتے رہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان اگر ان سے ناراض ہیں سچے ناراض ہیں، انہوں نے کبھی مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا۔ اور اب بھی ربا میں آپ جائیں، انہوں نے اب بند کر دیا، ادھر نہیں اب جانے، پہلے لوگ چلے جاتے تھے۔ ایک عام قبرستان ہے وہاں بھی قادیان میں تھا، ایک حصہ جو ہے نا وہ بہشتی مقبرہ، اس کے لیے بڑی فیس ادا کرنی پڑتی، پھر وہاں قبر ملتی، وی آئی پیز کا ہے۔ وہاں جو خلیفے ان کے مرے ہیں یا بشیر الدین اور سارے، ان کی قبروں پر لکھا ہوا، یہ نہیں کہ چھپی ہوئی بات، لکھی موٹا کہ ہم امان پر یہاں دفن ہے، جب پاکستان ختم ہوگا اور دوبارہ اکھنڈ بھارت بنے گا تو ہماری لیشن نکال کر قادیان میں لے جائیں۔ اب جب لوگوں نے پڑھی اور حال کیا کہ یار کھلم کھلا لکھا کہ ملک کو تباہ کرنا اور پھر ہندوستان بنانا، اب نہیں ادھر جانے دیتے، ہر آدمی کی چیکنگ کرتے ہیں، بڑی خفیہ پولیس ہے کہ یہ کوئی دوسرا آدمی تو نہیں۔ تو اس کو آپ جانیں کہ خاندان غداروں کا، آپ بھوکا مرتا تھا فراڈ کیا اور جعلی نسب بدلے، تھا مغل فارسی و نسل بن گیا، تھا برلاس اور پھر کہا دادیاں کچھ تھیں میری سید، اس لیے میں آدمی بھی کرنے کی باتیں نہیں بچتا، ان کے بارے میں کوئی مغالطہ نہیں، نہ یہ کوئی مسئلہ۔ دلیلیں جو وہ دیتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ آ جائیں، کیا کہتے ہیں وہ لوگ، فراڈ ہی فراڈ۔ آپ دیکھتے ہیں جو لوگ مجھے جانتے ہیں کہ میں شیعہ بریلوی دیوبندی سب کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہوں، اس لیے کہ وہ مسلمان گروہ ہے، حوالے دیں گے تو حوالے سچے ہوں گے، ٹھیک ہے وہ کمزور ہوں یا ضعیف ہوں الگ بات ہے، دیانت ہے کہ کتاب میں لکھا ویسا ہوتا، ان میں دیانت نام کی کوئی شے نہیں۔ اگر یہ اللہ کو مانتے اور قیامت ہو، کوئی شرم تو کر دے کہ سچ بولو۔ اگر احمدیہ پاکٹ بک نکال لیں جو عبد الرحمان خادم نے وکیل نے لکھی، تو اس کے بارے میں مرزا بشیر احمدی کہتا تھا کہ یہ میران جو ہے نا خالد ابن ولید ہے، یہ احمدیت کا خالد ہے، جرنیل ہے، جھوٹ کا پرندہ۔ تفسیروں کے حوالے، کتابوں کے، آپ کتاب نکالیں تو حیرت ہوتی ہے کہ ان کا ایمان ہے کہ اللہ کے پاس جانا، ادھر سے بھی کاٹا ہوا ادھر سے بھی کاٹا ہوا، اپنے مذہب کی باتیں بنا دینی، جھوٹوں کا ایک ٹولہ، کوئی ان میں خوف خدا نہیں، فراڈ ہے۔ اس لیے ان کے بارے میں انشاءاللہ نا سوال بھی آپ اگلی نشست میں 15 دن کے بعد لائیں، کسی کے ذہن میں جو کچھ بھی ہو، کچھ دوسرے دوست بھی آئیں، اس قادیانیت کے فتنے کو سمجھیں، ہے مسلمانوں کو بالکل غلام اور حاکموں کا نا مرید بنانے کے لیے سازش، اور اس میں کوئی دینی بات کوئی نہیں، انگریز کی غلامی کا درس لیا اس نے ساری ہم، اور یہی کہتا رہا کہ اللہ کی رحمت ہے، اس کو غنیمت جانو۔ تو علامہ اقبال کی باتیں جو نا سارے کلام میں وہ یہی انہوں نے سمجھا، 2 نبی بنے تھے اس کے دور میں، ایک ایران میں بنا مگر وہ سچا تھا، سچا اس معنی نہیں کہ وہ نبی تھا مگر وہ دیانتدار آدمی، اس نے صاف اعلان کیا بہاءاللہ نے کہ رسول اللہ کا زمانہ جو تھا 1000 سال کا تھا، وہ 1000 سال پورا ہو گیا، اب وہ شریعت ختم ہے، نئی شریعت اس نے دی جس میں پردہ نہیں ہے، روزے بہت تھوڑے رہ گئے، اس کا وقت چھوٹا رہ گیا، یہ سود حلال کر دیا، اس نے کہا زمانے کے تقاضے بدل گئے، اب نئی شریعت، جھوٹ نہ بولا، ہماری امت سے الگ ہو گیا کہ میں نہیں اب مسلمان نہ رسول اللہ کی امت ہوں، میری نئی امت ہے۔ یہ غصہ اسی میں رہا کہ ہم مسلمان ہیں، سچے مسلمان ہیں، حضور ہی نبی ہیں، نئی شریعت کوئی نہیں، مگر دین کی جڑیں کھودتا رہا۔ اس نے جہاد پر قلم اٹھایا، موٹے قلم سے لکھا تحفہ گورڑیان، یہاں سے نظم شروع ہوتی ہے، اب دوستو جہاد کا چھوڑ دو خیال، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال، میرے زمانے سے جہاد ختم ہو گیا، اب زبان سے کرو، قلم سے لکھو، جہاد جو ہے نا تلوار کا یہ ختم کر دیا گیا۔ اس نے حج کو ختم کیا بہاءاللہ کہ حج کوئی شے نہیں، مکہ جانے کی ضرورت ہے۔ تو وہاں پھر علامہ اقبال فرماتے ہیں آز ایران بودوئے ہندی لیاد، وہ ایران سے پیدا ہوا، یہ ہندوستانی نسل سے تھا، آز حج بیگانہ ہوئی از جہاد، وہ حج کا فلسفہ نہ سمجھ سکا، اتنی قیمتی بات کو منسوخ کر دی، یہ جہاد کو نہ سمجھ سکا، سینہ آج گرمی ہے قرآن سے ہی، ان لوگوں کے سینے یہ جعلی نبی قرآن کی حرارت سے خالی، ان کے اندر قرآن نہیں ہے، دی چنی مردنا سے امید ہے، ایسے لوگوں سے بھی مسلمانوں کی بہتری کی کوئی امید ہو سکتی، یہ بیڑا غرق کر سکتے ہیں، امت کا سوار نہیں سکتے۔ امت کا سنوارنے والے وہی تھے جو میدان میں آئے،
جانیں دے دیں ٹھیک ہے، شہید ہونا مومن کی کوئی ہار نہیں، عزت ہے، مگر وہ حق کا اعلان کرتے رہے، شہید ہوئے۔ اور کوثر نیازی مرحوم کی بات پر ختم کرتا ہوں، جماعت پر ایوب نے حملہ کیا، ساری مجلس شورا قید کر دی، جماعت بیان کر دی، تو پہلی عید ہی کوثر نیازی کی شادی ہوئی تھی، مرحوم ہو گیا بیچارہ، تو وہاں عید جیل میں گزاری۔ اب آ کر اس نے جو نظم لکھی وہ کتاب آج سے گل پڑھ زرے گل پڑھنے کی ہے، تو ایک شعر اس میں یہ آیا جس میں لکھتا عروس دہر سنا ہے کہ چند دیوانے، اے زمانے کی دلہن بڑے لوگ پیدا ہوئے، آئے کیڑوں کی طرح زندگی گزار کر قبروں میں چلا، عروس دہر سنا ہے کہ چند دیوانے، لہو کے عطر سے گیسو تیرے سوار آئے، انہوں نے لہو دیا اور اس معنی کے جو گیسو سے نہ سوار، ان کی برکت سے دین بچا چلا رہا، ورنہ جو ہماری طرح کھاتے پیتے قبروں میں چلے کیڑے ہی، ان کی کوئی زندگیاں نہیں، جو مارے بھی گئے مگر اب تک ان کا نام جو ہے نا زندہ، لوگ ان کو علیہ السلام کہتے ہیں، رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ تو یہ غلاموں کو نہ سکھانے کے لیے ایک ٹولہ تھا، اور اس کے سوا کوئی نہیں، سب کتابیں پڑھیں، باقی کوئی شاید کام آئے گی انگریز کی غلامی کا درس بھرا ہو، اور یہ لکھ لکھ کر بھیجتا رہا کہ جو خدمت میں کر رہا ہوں کوئی جماعت نہیں کرتی، اس لیے میرے پر خاص نظر رکھنا۔ تو یہ قادیانیوں کا میں نے پس منظر کے خاندان کون تھا مغل، اور کس طرح یہ فارسی ہو گیا حدیث پر قبضہ کر رہی ہے، اور یہ بھوکا مرتا تھا، آپ کہتا لاکھوں کے منی آرڈر آ رہے ہیں، ایش کی زندگی گزاری۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ جب پھر یہ لاہوری جماعت کے جو امیر تھے ان کے ہم محمد علی لاہوری مطالبہ شروع کیا نا کہ زکوٰۃ دو، صدقات بھیجو قادیان، بہت دباؤ ڈالا کہ بہت دیا کرو، پیٹ کاٹ کر دیا۔ اب ان کی بیویاں گئیں قادیان، وہ دیکھ کر آئیں کہ سونے چاندی کے زیورات سے لدی ہوئی مرزا ذاتی بیویاں، ریشمی لباس، انہوں نے کہا محمد علی ہمیں نہ کہنا کہ اللہ کے لیے دو، حضرت صاحب کا گھر جا کر دیکھو وہاں کوئی ہے اللہ کے واسطے دینے والی بات۔ اچھا کی تو کتابوں میں پھر مرضیوں نے لکھا کہ حضرت صاحب کس منہ سے لوگوں کو ہم کہیں کہ اللہ کے لیے کچھ دو، وہ آپ کا گھر دیکھ کر گئی، اللہ کے رسول کا گھر دیکھیں کیسی زندگی ازواج مطہرات۔ ذرا جب حکومت ملی، حضور کو مال غنیمت آیا، منافق عورتوں نے ازواج مطہرات کو اکسایا کہ تم بھی مطالبہ کرو، اب زمانہ فراخی کا آ گیا، ہمیں کچھ کپڑے اچھے دو سر، آپ سورہ عذاب پڑھیں۔ تو رسول اللہ نے ایک مہینہ قطع تعلق کر دیا، اور بعد میں آتے اتری کہ اگر دنیا چاہتی ہو تو آؤ میں اچھے طریقہ سے تمہیں رخصت کروں، جہاں سینگ سمائے چلے جاؤ، اور اگر میرے پاس رہنا اور آخرت چاہتی ہو تو اس فقر و درویشی پر گزارا کرنا۔ اور سب سے پہلے یہ آیتیں لے کر آپ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے، عمر تھوڑی تھی، اس کو شاید ان چیزوں کا شوق، اور کہا ایک بات ہے جلد نہ بتانا، ماں باپ سے مشورہ کر لینا۔ مگر جب آپ نے آیتیں پڑھی تو ہزاروں رحمتیں ام المؤمنین، آپ نے کہا یا رسول اللہ، جب بات یہ ٹائی پڑ گئی کہ یا آپ کو رکھیں یا دنیا لیں، توبہ توبہ، ہمیں نہیں دنیا چاہیے، ہم جس حال میں ہوں گے خوش ہوں گی۔ حضور کو قبول کیا تو اللہ نے پھر منع کر دیا کہ اب آپ ان کو طلاق نہیں دے سکتے، انہوں نے آپ کا ساتھ لے لیا، آپ سے طلاق کا اختیار چھین لیا گیا، آپ نہیں ان کو طلاق دے سکے، اسی لیے ان کے ساتھ نکاح بھی امت کا بعد میں حرام کر دیا گیا، ان کو مائیں قرار دے دیا گیا۔ اور جب پڑھتے ہیں رمضان آ رہا، بات کچھ لمبی بھی ہوگی کہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے یا حضرت معاویہ نے 80,000 اس زمانے کا سکہ بھیجا اماں کی خدمت میں، تو اماں نے خادمہ سے کہا کہ یہ تھیلی ان کے گھر بھیج دو، اور جب افطار کا وقت آیا نا تو اس سے کہا کہ بچی کچھ کھانے کے لیے آؤ، انہوں نے کہا اماں کچھ آپ بچا لیتی تو میں آپ کے لیے کھانے کا بندوبست کری، تک دو بھی نہیں بچائے، تو بتایا کوئی بات نہیں بیٹا پانی لے آؤ، روزہ پانی سے افطار ہو جائے، یہ میرے بچے ہیں، حضور کی امت ہے، ایک بھوکے کی خدمت ہو۔ یہ اللہ کے رسول کا ساتھ نمونہ، اور اس دجال کا یہ کہ پھر عیش کی زندگی گزاری۔ اب جب مسئلہ آیا مرنے کے بعد کہ رسول اللہ نے فرمایا نبیوں کے وارث کوئی نہیں ہوتا، صدقہ انہوں نے بنائے تھے محل، انہوں نے سوچا خلیفوں نے کہ اگر یہ مسئلہ ہمارے گلے پڑ گیا تو یہ سارا فرار ختم نہیں ہو گیا، انہوں نے پھر اعلان کر دیا کہ یہ مسئلہ صرف حضور کی ذات کے لیے تھا۔ کس کس بات کو بیٹا رہے، عمر گزر گئی، ان کا پرچے ٹھگ گئے، بالکل فرار ہے، ان کے پاس کوئی حقیقت نہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ اگلے درس میں نہ کچھ سوال ان کے بارے میں اگر ذہن میں ہوں یا کوئی قادیانی دوست کہتا لائیں، ہم پوری توجہ سے سنیں گے، جواب دیں گے، پلے نہیں کھوسیں گے۔ اس کے حوالے بھی حکیم صاحب دے دیں، یہ سارے حوالے نوٹ کرائیں کیسے کیسے مکر اور یہ ہے کہ ان کے جو کوئی سوالات اگر کسی کے ذہن میں پیدا ہوئے ہیں تو وہ اگلی دفعہ ان کی جو ہے وہ ان کے سوال بھائی اس بارے میں جتنے بھی پیدا بڑے کھلے دل سے آپ پوچھیں، اس فتنے کو سمجھیں۔ اگلی دفعہ کچھ
وقت جو ہے نا آپ اس کے لیے عنایت فرمائیں تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی سوال جو اس کے درمیان سوال صاف کرنا یا ویسے کوئی سوال ہے تو وہ پھر اس میں پیش کر کے اس کا جواب مولانا کی طرف سے آ جائے. سب دوستوں کو کھلی دعوت کہ پڑھیں سنیں. اگر قادیانی کوئی دوست ہو اس سے بھی کہیں کہ آپ بھی بے آئیں, آپ محبت سے سنیں گے آپ کی بات.